خواتین حضرات، ایک صحافی معاشرے میں بیداری پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کرتا ہے. ایک خبر کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے جہاں عام انسانوں کے لیے ناممکن ہے. میں گزارش کروں گا صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد جناب انور رضا تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. Thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس اے پی ایم ہیومن رائٹس اینڈ ویمن امپاورمنٹ محترمہ مشال ملک صاحبہ، ظفر بختاوی صاحب، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور تمام عہدیداران اور جتنے اسپیکرز ہیں، جتنے پارٹیسپینٹ یہاں پر موجود ہیں، تھینک یو سو مچ. بالکل میں بات کروں گا انسانی حقوق پر، لیکن اس سے پہلے آج جو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، جو انڈین سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو اٹوٹنگ قرار دیا ہے اور 270 کو برقرار رکھا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے علمبردار جو ممالک ہیں، یہ ان کے منہ پر تماچا ہے. پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے لوگ جس طرح مقبوضہ کشمیر اور آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے چلے آئیں گے. غزہ کی بات کی، مقبوضہ کشمیر کی بات کی، بالکل جو مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں اس پر ہم شاید بینگ مسلم ویسی آواز نہیں بلند کر سکے جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. ہم مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میں انسانیت پر بات کروں گا، کیونکہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آج سڑکوں پر ہیں. یہی وجہ ہے کہ غزہ کے معاملے پر شاید جو مسلم امہ کے حکمرانوں نے کردار ادا کرنا تھا، وہ دنیا بھر کے انسانیت پسند عوام کردار ادا کر رہے ہیں. انسانی حقوق، فریڈم، ایکولیٹی اور جسٹس کی بات کی گئی. کوشش کروں گا کہ میں اپنی مختصر گفتگو میں اپنے اور آپ کے دل میں جو چھپی ہوئی چنگاری ہے اس کو جگا سکوں. ہم آزادی تو چاہتے ہیں لیکن اپنے لیے، وہ آزادی ہم دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں. ہم برابری چاہتے ہیں اپنے لیے، لیکن اگر کوئی ہمارے برابر آئے تو ہم اسے اچھوت یا خود سے کم تک قرار دیتے ہیں. ہم انصاف چاہتے ہیں اپنے لیے، لیکن دوسروں کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں. اس کی بنیادی وجہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے کہ کیا ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں. سمپل ایگزامپل ہے کہ جائیداد کی تقسیم میں کس طرح ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. کیا یہ منافقت سے بڑا معاشرہ نہیں ہے کہ آپ انسانی حقوق کی بات تو کرتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو آپ تمام وہ حقوق وائلیٹ کر دیتے ہیں. شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے جذبات کو کس طرح اپنے پاؤں تلے روچ کر چلے جاتے ہیں. تو دوستو، یہ ہے منافقت جس سے ہمیں نکلنا ہے. اور اگر آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ان خوف کو بھی آپ نے دل سے نکالنا ہے کہ اگر آپ اپنے حق کی بات کریں گے تو اگر آپ جاب لیس ہو جائیں گے یا آپ کا جو امیڈیٹ باس آپ سے ناراض ہوگا. ہمیں ان چھوٹے چھوٹے جو فیئرز ہیں، جو خوف ہیں، ان سے نکلنا ہے. جب ہم ان سے نکل پائیں گے تو ہم ایک معاشرہ بن پائیں گے، اور جب ایک معاشرہ ہوں گے تو شاید ہم پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قرآن و سنت، احادیث اور شاید اپنے دل میں جو درد رکھتے ہیں دوسرے کا، اس کے مطابق کام کر سکیں گے. ادروائز پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. بینگ اے میڈیا پرسن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے. ہمیں بولنا ہے لوگوں کے حقوق کے لیے، ہمیں بولنا ہے اپنے لیے. اگر ہم خاموش رہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے. اس ظلم کو برداشت کرنا جرم ہے. لہٰذا یہاں پر بیٹھے ہر شخص نے خود سے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے بولنا ہے. بہت شکریہ.